وعلى آله وأصحابه ومجتهدي ملته أولي الأيدي والأبصار والنبالة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سنيا من عليه الله أكبر من ذنب دم زبو بکرو عمر عثمان و حیدر من ذنب قادریم نعلے یا غوث اعظم من ذنب دم شیخ احمد رضا خان قرب عالم من ذنب رضویم من نعلے یا اعلی حضرت من ذنب دم شیخ احمد علی خان قرب عالم من ذنب. آئیے سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مکہ والے لامکہ والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ حافظہ سنانے والے، میدان محشر میں ہم گناہگاروں گناہگاروں بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، پل صراط سے گزرتے وقت ہم گناہگاروں کے لیے رب سلیم کی سزائیں لگانے والے، حضور رحمت مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عظمہ میں درود پاک کا نذرانِ محبت پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد عظیم معظم الکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ والدہ. ہم اور آپ اپنے آقا و مولا مالک کل مختار کل سرور کائنات فخر موجودات حضور احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آج کی یہ جو شب ہے، آج کی رات 2 شعبان کی شب ہے، اور یہ 2 شعبان کی تاریخ سرکار امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی تاریخ، یعنی یہ تاریخ عرس امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو فیضان امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مالا مال فرمائے. ہم اور آپ حنفی ہیں، ہمارے امام امام اعظم ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ائمہ مجتہدین میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اور جو مذہب اسلام میں 4 مسلک ہیں، ان میں سب سے زیادہ جس مسلک کے پیروکار ہیں وہ حنفی مسلک ہے، اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقلدین ہیں. تو
تو آج کی اس محفل میں ہمیں اور آپ کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کی شان کیا ہے، کیونکہ آج حالات یہ ہیں کہ لوگ اپنے بزرگوں کی تاریخ بھولتے جا رہے ہیں، اپنے بزرگوں کی یادوں کو ختم کرتے جا رہے ہیں، اور جب تک بزرگوں کی یادیں برقرار رہیں گی، جب تک بزرگان دین کا تذکرہ ہوتا رہے گا، جب تک بزرگان دین کے مشن کو آپ سمجھتے رہیں گے، ان کا ذکر اور تذکرہ کرتے رہیں گے، قسم خدا کی ایمان میں جلا اور تازگی پیدا ہوتی رہے گی۔ اور جہاں بزرگوں سے رشتہ ناتا ختم ہوا، جہاں بزرگوں کا ذکر اور تذکرہ ختم ہوا، جہاں بزرگوں کے مشن کو بلایا، اسلام سے دور ہوتے نظر آئیں گے، ایمان سے دور ہوتے نظر آئیں گے، ایمانی لذتوں اور ایمانی چاشنیوں سے آپ اپنے آپ کو دور ہوتے نظر آئیں گے۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ ہم سمجھیں ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کی لذتیں کیا ہے، تو اپنے بزرگوں کو سمجھنا ہوگا، ان کی یادیں منانی ہوں گی۔ ایمان کو ختم کرنے کے لیے، عشق رسول کو ختم کرنے کے لیے، ایمانی حرارت کو ختم کرنے کے لیے بے ایمان تنظیموں نے، بے ایمان لوگوں نے، بدعقیدہ اور گمراہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ انہیں بزرگوں سے دور کر دیا جائے۔ آج کے اس زمانے میں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ایک نہیں کئی فرقے ہیں۔ وہابی بھی کہتا ہے ہم مسلمان ہیں، اسلام والے ہیں، دیوبندی کہتا ہے ہم مسلمان اور اسلام والے ہیں، اہل حدیث کہلانے والے اہل حدیث کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، رافضی شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، نیچری یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کو ماننے والے اور سمجھنے والے ہم ہیں۔ مگر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ حقیقت میں مسلمان ہے کون، حقیقت میں اسلام کا ماننے والا ہے کون، حقیقت میں سچا مسلمان ہے کون۔ تو ہم نے اور آپ نے یہ حدیثیں پڑھی ہیں اور سنی ہیں، آپ نے بارہا علماء سے سنی ہوگی، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال سے بھی زیادہ پہلے فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ، 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقہ کے، ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سارے فرقے جہنمی ہوں گے۔ 73 فرقے ہونے کی خبر میرے اور آپ کے آقا نے دی تھی۔ ہمارا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، دریا کی طغیانی بدل سکتی ہے، مگر میرے آقا کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے آقا نے جو فرمایا ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ تو وہ آج آپ اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، جن لوگوں کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے، میرے نبی نے پہلے فرمایا تھا کہ 73 فرقے ہوں گے، اور ان کی پہچان بتا دی تھی کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ وہ نمازیں اتنی پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازیں دیکھو گے تو کہو گے اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے حقیر سمجھو گے، وہ عبادت اتنی کریں گے کہ تم اپنی عبادتوں کو ان کی عبادتوں کے آگے کم سمجھو گے۔ اور ان کی پہچان بتائی تھی ہمارے اور آپ کے نبی نے، حدیث پاک کے اندر ان کی پہچان موجود ہے کہ وہ سر مڈانے والے ہوں گے، مونچھیں صاف رکھنے والے ہوں گے، پاجامہ ان کا اونچا ہوگا، اور پیشانی پر ان کے جو ہے سجدے کا گھٹا بنائے ہوئے ہوں گے، کالا داغ بنائے ہوئے ہوں گے، لوگوں کو دکھائیں گے بہت بڑے نمازی ہیں۔ اور تو یہ آج کی بات نہیں ہے، نبی
تھے 1400 سال پہلے بتا دی تھی، یہ سب نشانیاں بتائی، اور اس کے ساتھ ارشاد فرمایا تھا کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمر سے نکل جائے گا۔ تو جن کی خبر میرے نبی نے 1400 سال پہلے دی، آج وہی کہہ رہا ہے نبی کو علم غیب ہے، نبی کو غیب کا علم تھا، نبی کو علم غیب ہے یا نہیں؟ کیا دلیل ہے؟ تو اس سے کہو باقی دلیلیں ہم بعد میں دیں گے، تو موجود ہے، تو ہی میرے نبی کے علم کی دلیل ہے۔ تو آج پیدا ہو کر کے پوچھ رہا ہے علم غیب کی دلیل کیا ہے؟ اور تیرے پیدا ہونے سے پہلے میرے نبی نے بتا دیا تھا کہ یہ لوگ پیدا ہوں گے، ان کی نشانیاں یہ ہوں گی، ان کی پہچان یہ ہوں گی۔ 73 فرقے اس وقت نہ تھے، مگر میرے نبی نے بتا دیا تھا 73 ہوں گے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ یہ 73 فرقے پیدا ہو کر کے میرے نبی کے علم کا ثبوت دے رہے ہیں، میرے نبی کے علم کی دلیل بنے ہوئے ہیں۔ تو خود دلیل ہے اور مجھ سے دلیل مانگتا ہے۔ تیرا پیدا ہونا میرے نبی کے علم کی دلیل ہے، تیرا وجود میرے نبی کے علم غیب کی دلیل ہے۔ اور بات وہی ہے کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا۔ اور ان وہابیوں کی ساری کوششیں، ان دیوبندیوں کی ساری کوششیں اس بات پر ہیں کہ دین اسلام سے بزرگوں کی یادیں ختم کر دی جائیں، دین سے، اسلام سے بزرگوں کی یادیں منانے کا طریقہ مٹا دیا جائے۔ آپ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ ان وہابیوں کا، دیوبندیوں کا فتویٰ وہی لگتا ہے جہاں کہیں کسی بزرگ کی عظمت دکھائی دیتی ہے، کسی بزرگ کا چرچا ہوتا ہو۔ عرس کیوں منایا جاتا ہے؟ عرس کیوں منایا جاتا ہے؟ عرس کی تقریبات کیوں ہوتی ہے؟ یہ ہمارے بزرگوں نے جو عرس کی شروعات کی ہے، یہ کیوں کی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کی تاریخ یاد رہے، اور جب عرس کا ٹائم آتا ہے، جس بزرگ کا عرس ہوتا ہے، اس بزرگ کی شان کیا تھی، ان کا تقویٰ کیا تھا، ان کے تقدس کا عالم کیا تھا، ان کی فکر کیا تھی، ان کا مشن کیا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا، اس بات کو ان کے عرس میں اجاگر کیا جاتا ہے تاکہ بعد والوں کو یاد آتا رہے، آنے والی نسلیں یاد کرتی رہے۔ غریب نواز کا عرس مناتے ہو، یاد کرو غریب نواز کا مشن کیا تھا۔ صابر پاک کا عرس مناتے ہو، یاد کرو صابر پاک کا طریقہ کیا تھا۔ وارث پاک کا عرس کرتے ہو، یاد کرو وارث پاک نے ہمیں کیا مشن دیا ہے۔ حضرت سیدنا سرکار امام اعظم کی یاد میں ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں۔ امام اعظم کا مشن کیا تھا، امام اعظم کی تحریک کیا تھی، امام اعظم کا تقویٰ کیا تھا۔ اور یہ جب باتیں نسلیں سنیں گی، یہ باتیں جب ہم اور آپ بعد والے یہ سنیں گے تو ہمارے اندر جذبہ ہوگا، ہمارے بزرگوں کی تاریخ یہ ہے، ہمارے بزرگوں کا مشن یہ ہے، ہمارے بزرگوں کا کردار یہ ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے، ہمارے بزرگوں کا تقویٰ و طہارت یہ ہے۔ تو ہمارے اندر بھی ان بزرگوں کے فیض و برکت کی بنیاد پر، ان کے وسیلے سے جذبہ و شوق پیدا ہوگا، ہمارے اندر بے حسی نہیں آئے گی، ایمانی حرارت پیدا ہوگی، ہمارے اندر بھی تقویٰ و طہارت کا جذبہ صادقہ پیدا ہوگا۔ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، اور یہ جب ہم قوم مسلم کو بتائیں گے تو ان کے ایمان میں ایک ولولہ پیدا ہوگا، ایک جوش پیدا ہوگا، ایک جو ہے حوصلہ پیدا ہوگا۔ اسی وجہ سے یادیں منائی جاتی ہیں، کربلا کی تاریخ کیوں دہرائی جاتی ہے، بدر و احد کی تاریخیں کیوں دہرائی جاتی ہے، خندق کی یادیں کیوں منائی جاتی ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ آج سنی مسلمانوں نے بھی ان یادوں کو مٹانا، ان یادوں کو منانا کم کر دیا ہے، اور وہ بھی دوسروں کے طریقے پر چلنے لگے
کی یاد مناتے رہو گے، ان کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی آج ان وہابیوں اور دیوبندیوں کا مشن یہ ہے، یہ دکھاتے کچھ ہیں، ان کے اندر کا مشن کچھ اور ہے۔ یہ دکھاتے یہ ہیں کہ یہ ایمان و اسلام والے ہیں، یہ قرآن و حدیث والے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کا رشتہ ایمان و اسلام سے کچھ نہیں ہے۔ حضرات گرامی، یقیناً ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، مگر آپ یہ بتائیں کیا اسلام ہم تک ڈائریکٹ آ گیا ہے؟ بولیے، اسلام ڈائریکٹ آیا ہے؟ اگر خدا چاہتا تو پوری دنیا کو ایمان والا بنا دیتا۔ بولیے، خدا کی قدرت یہ ہے کہ نہیں ہے؟ خدا کی قدرت یہ ہے کہ خدا چاہے تو پوری دنیا ایمان والی ہو جائے، کوئی کافر نہ رہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو ایمان بتانے کے لیے انبیاء کی جماعت کو بھیجا، ذریعہ اور وسیلہ انبیاء کو بنایا، اور پھر انبیاء کرام کے بعد یہی کام صحابہ نے کیا، ان کے بعد یہی مشن تابعین کا رہا، یہی مشن ائمہ مجتہدین کا رہا، یہی مشن بزرگان دین کا رہا، یہی مشن سرکار غوث اعظم کا رہا، سرکار غریب نواز کا رہا، سرکار صابر پاک کا رہا۔ تو یہ سارے بزرگان دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، اسلام کے پیغام کو آگے پہنچاتے رہے۔ اگر خدا چاہتا تو کسی کو مشقت کی ضرورت نہ پڑتی، خدا چاہتا تو ہر ایک کے وہاں اپنا حکم نہ دیتا، خدا چاہتا، خدا کی قدرت یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس اپنا فرشتہ بھیج دیتا، اور فرشتہ آ کر کے لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچا دیتا، بلکہ خدا چاہتا تو فرشتے کی بھی ضرورت نہ ہوتی، بغیر فرشتہ کے وسیلے سے پیغام انسانوں تک پہنچ جاتا۔ مگر اللہ تبارک و تعالی دنیا والوں کو بتا رہا ہے، اے دنیا والوں، ہمیں تم تک اپنا پیغام پہنچانا ہوا تو انبیاء کو وسیلہ بنایا ہے، اولیاء کو وسیلہ بنایا ہے، صحابہ کو وسیلہ بنایا ہے، ان کے وسیلے سے تم تک ایمان پہنچ رہا ہے، ان کے وسیلے سے تم تک ایمان جا رہا ہے، اسلام کی دولت تمہیں مل رہی ہے۔ اب مطلب یہ ہے ان کے وسیلوں سے ہم تک ایمان اور اسلام کی دولت پہنچی۔ آپ اٹھائیں تاریخ اور اسی ہندوستان کی تاریخ کو آپ پڑھیں، کیا سرکار سید سالار مسعود غازی، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا مدار پاک کی اگر تشریف آوری اس ہندوستان کی سرزمین پر نہ ہوئی ہوتی تو کیا اسلام کی کھیتی لہلہا رہی ہوتی؟ کیا اسلام اس طرح سے ہندوستان میں پھیل گیا ہوتا؟ نہیں، مگر پتہ کیا چلا، اسلام ہم تک پہنچا ہے تو یہاں پہنچنے میں، ہندوستان میں اسلام لانے والوں میں کہیں سید سالار مسعود غازی کا احسان ہے، کہیں سرکار مدار پاک کا کرم ہے، کہیں غریب نواز کا احسان ہے۔ اسی ہندوستان میں غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے اسلام کے دامن میں سمیٹا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا ہمیں اسلام ملا ہے تو سید سالار کی بارگاہ سے ملا ہے، ہمیں اسلام ملا ہے تو غریب نواز کی بارگاہ سے ملا ہے، ہمیں اسلام ملا ہے تو مدار پاک کی بارگاہ سے ملا ہے، ہمیں اسلام ملا ہے تو صابر پاک کی بارگاہ سے ملا ہے، ہمیں اسلام ملا ہے تو مختوم اشرف رمضانی کی بارگاہ سے ملا ہے، ہمیں اسلام ملا ہے محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی بارگاہ سے ملا ہے، ہمیں اسلام ملا ہے حضرت شاہ فضل اللہ کاشمی کی بارگاہ سے ملا ہے، ہمیں اسلام ملا ہے حضرت شاہ برکت اللہ مارحوی کی بارگاہ سے ملا ہے۔ ہم تک ایمان و عقیدہ پہنچا ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت کے وسیلہ اور واسطہ سے پہنچا ہے، سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کے
تھے, بابر پہنچ کر کے حاضر تھے. جہاں بادشاہوں نے حاضری آتی ہے وہ غریب نواز کا روزہ ہے, نواز کا منبر ہے, وہ سرکار قطبالدین بختیار کاکی کا آستانہ ہے. پتا کیا چلا, اور ہندوستان میں اسلام لانے والے غریب نواز ہیں. اٹھاؤ تاریخ, غریب نواز کا مشن کیا تھا؟ جب مدینہ شریف سے چلے ہیں, لاہور کے راستے سے ہوتے ہوئے جب آ رہے ہیں تو حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر 40 دن رک کر کے چلا فرمایا ہے, یعنی غریب نواز مدینہ شریف سے اسلام لے کر کے آئے تو پیغام یہ دیا, مشن یہ دیا, ذہن یہ دیا کہ سچا اسلام وہ ہے جو مزار والا ہوگا. حضرات گرامی, تو آج یہ وہابی اور دیوبندی کہتے ہیں مزاروں پر نہ جانا چاہیے. ان جماعت اسلامی کے مولوی ابوالعلا مودودی نے اپنی کتاب تجدید و احیاء دین کے اندر لکھا ہے معاذ اللہ کہ اجمیر, کلیر اور بہرائچ شریف جانا اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ کسی لڑکی کے ساتھ زنا کیا جائے. زنا سے بڑا گناہ ان وہابیوں نے مزار پر جانے کو لکھا ہے. زنا سے بڑا پاپ ان دیوبندیوں نے, جماعت اسلامی والوں نے اجمیر شریف جانے کو لکھا ہے. اب ذرا بتاؤ تو صحیح, آج سے 100 سال پہلے, 150 سال پہلے کی تاریخ اٹھاؤ, کسی نے یہ نظریہ دیا ہو تو بتاؤ, کسی نے یہ خیر فکر دی ہو تو بتاؤ, کسی کا یہ عقیدہ رہا ہو تو بتاؤ. یہ ان نئی جماعت والوں کا عقیدہ ہے, یہ ان نئی جماعت والوں کا نظریہ ہے, اور ہم ان نئی جماعت والوں کے چکر میں نہیں رہتے. ہمارا مشن وہ ہوگا جو غریب نواز کا مشن ہے, وہ ہوگا جو سید سالار مسعود غازی کا مشن ہے, اور انہی سب مشنوں کو بتایا ہے تو بریلی کے تاجدار نے بتایا ہے, تو سرکار اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے. اور یہی اسی لیے ہم تو چیلنج کرتے ہیں, ہم تو پیمانگے دہل کہتے ہیں کہ کوئی اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ایسی لاؤ, ایک کتاب کا کوئی ایک صفحہ ایسا لاؤ, ایک کتاب کے ایک صفحے کی کوئی ایک سطر اور ایک لائن ایسی لاؤ جو اعلیٰ حضرت کی کتاب میں صحابہ کے خلاف ہو, یا اہل بیت سے ہٹ کر کے ہو, یا بزرگان دین کے طریقے کے خلاف ہو. اعلیٰ حضرت کا ہر مشن, اعلیٰ حضرت کا سارا فتویٰ, اعلیٰ حضرت کی ساری کتابیں, اعلیٰ حضرت کی ساری تحریریں یہ بزرگان دین کے مشن کو بتا رہی ہے, یہ صحابہ کے طریقے کو بتا رہی ہے. اعلیٰ حضرت نے وہی بتایا ہے جو قرآن میں بتایا گیا ہے, اعلیٰ حضرت نے وہی بتایا ہے جو حدیث میں بتایا گیا ہے, اعلیٰ حضرت نے وہی بتایا ہے جو صحابہ اور اہل بیت نے بتایا ہے, ائمہ مجتہدین نے بتایا ہے. لہذا اس زمانے میں اگر چاہتے ہو کہ سچا اسلام چاہیے, اگر چاہتے ہو کہ سچے طریقے سے صحابہ کے مشن کو اپناؤ تو اعلیٰ حضرت کا دامن تھام لو, اعلیٰ حضرت کے مشن کو اپنا لو. اور اعلیٰ حضرت کا مشن اعلیٰ حضرت کی کتاب میں ہے, اعلیٰ حضرت کا مشن اعلیٰ حضرت کی کتب مبارکہ میں ہے. فتاوی رضویہ شریف اٹھاؤ, اعلیٰ حضرت کا مشن نظر آئے گا. اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھو تو بزرگوں کا مشن سمجھ میں آئے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں پہچانو, نئے نئے فرقے ہیں, نئی نئی جماعتیں ہیں, نئی نئی تنظیمیں ہیں, یہ سب نئے طریقے سے آ رہے ہیں. کوئی معاذ اللہ ان وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں, معاذ اللہ. لاؤ پوچھو ان وہابیوں سے, کسی صحابی کا یہ عقیدہ رہا ہو تو بتاؤ. یہ کہتے ہیں نبی کو معاذ اللہ غیب کا علم نہیں. ان وہابیوں سے کہ کسی صحابی نے یہ عقیدہ رکھا ہو تو بتاؤ. یہ کہتے ہیں کسی بزرگ کو کہ
کسی ولی کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا ہے، کسی اللہ والے کی کسی چیز کو یا اللہ والے کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں لاؤ کسی صحابی نے یہ مشن دیا ہو تو بتاؤ، بلکہ آپ تاریخ اٹھائیں گے تو آپ حدیث مبارکہ پڑھیں گے تو جگہ جگہ آپ کو یہ ملے گا کسی صحابی نے نبی کے وسیلے کی بنیاد پر نبی کے بال مبارک کو، منہ مبارک کو اپنی ٹوپی میں رکھا تاکہ اس کی برکت سے پتہ ملتی نظر آئے۔ آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان کی کوئی ضرورت ہوتی تو وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ آج یہ وہابیوں دیوبندیوں کا مشن کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، کسی ولی سے نہ مانگو، کسی گرو سے نہ مانگو، کسی نبی سے نہ مانگو۔ یہ ان وہابیوں نے ذہن دینے کی کوشش کی، مگر اٹھاؤ صحابہ کی تاریخ پڑھو، صحابہ کرام کا معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے صحابہ کی اونٹ غائب ہوتی تو مسجد میں جا کے دعا نہیں کرتے تھے، نبی کی بارگاہ میں آتے تھے، یا رسول اللہ اونٹنی غائب ہو گئی ہے، کہاں ہے بتا دیجیے۔ نبی بتا رہے ہوتے ہیں بڑا جنگل چلے جاؤ تمہاری اونٹنی مل جائے گی، جنگ کے میدان میں ہے، یا رسول اللہ ہمارے پاس ہتھیار کم ہے، ہمیں ہتھیار کی ضرورت ہے، یا رسول اللہ انتظام ہو جائے۔ وہ کیا نہ جانتے تھے کہ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، وہ بھی دعا کرتے مولا ہتھیار کا انتظام کروا دے، مگر نبی سے کہتے ہیں، نبی نے کھجور کی شاخیں لی اور کہہ دی کہ وہ کھجور کی شاخیں تلوار کا کام کرتی ہیں۔ کسی صحابی کی آنکھ جنگ کے میدان میں نکل گئی، شہید ہو گئی، نبی کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میری آنکھ میں کافروں کی طرف سے تیر لگ گیا ہے، آنکھ بہہ گئی ہے، کرم فرما دیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن لگاتے ہیں اور آنکھ کے اندھیرے کو آنکھ کے اندر رکھ دیتے ہیں، پھر وہ آنکھ پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام تو نبی کی بارگاہ میں جائیں، آنکھ لینا ہو تو نبی کی بارگاہ میں جائیں، پیاس لگے تو نبی کی بارگاہ میں جائیں، بھوکے ہو تو نبی کی بارگاہ میں جائیں۔ صحابہ کرام نے آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ بہت شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، بہت شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا تو بڑا اچھا تھا، اب یہاں صحابہ کرام بھوکے ہیں۔ صحابہ کرام نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی کے کو تم چھوڑ دو اور خدا سے مانگو، دینے والا خدا ہے، بلکہ نبی کی بارگاہ میں فریاد لے کر کے آئے۔ ایک پیالہ نبی کی بارگاہ میں آیا، 70 صحابہ ہیں جو بھوکے ہیں بظاہر اور انہیں کھانے اور پینے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، نبی نے ایک پیالے کو لیا اور اس کے بعد فرمایا اے جابر ان پیالوں کا دودھ جو ہے صحابہ کو پلاؤ۔ حضرت جابر ایک ایک صحابی کو پلاتے جا رہے ہیں، ایک ایک صحابی کو پلاتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک ایک صحابی کو پلاتے جا رہے ہیں۔ 70 صحابہ نے اس دودھ کے پیالے کا دودھ پی لیا، مگر دودھ ویسا ہی کا ویسا رہا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ ایسا کھانا جانے تھی جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گئے۔ عظمت صحابہ کرام، مصطفیٰ کے نور عین، فاطمہ کے دل کے چین، باطل کا کر خاتمہ، باطل کا کر خاتمہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان مظہر اعلیٰ حضرت، فیضان مشاہد ملت، فیضان حضور شیر ہندوستان، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو اور صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا کہ جو ضرورت ہوتی وہ نبی کی بارگاہ میں آ کر کے پیش کرتے تھے۔ حضرات گرامی جنگ ہو رہی ہے، صحابہ کرام بھوکے ہیں،
ادھر حضرت جابر نے ملاحظہ کیا کہ نبی کے صحابہ بھی بھوکے ہیں، نبی بھی بظاہر بھوکے ہیں۔ اب جا کر کے وہ اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ اب کچھ انتظام اگر ہو، کچھ اگر کھانے پینے کا انتظام ہو جائے تو ہم نبی کی دعوت کریں۔ ان کی اہلیہ جواب دیتی ہے کہ ہاں، ایک بکری کا بچہ ہے، اس کا گوشت بنایا جا سکتا ہے، اور کچھ جو ہے آٹا ہے، اس کی روٹی بنائی جا سکتی ہے۔ ہم وہ تیاری کرتے ہیں۔ آپ جا کر کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیں، ایک دو صحابہ کو ساتھ میں لے آئیں، زیادہ لوگوں کے حساب کا کھانا نہیں ہے۔ ادھر ایک چھوٹے سے بکری کا بچہ ذبح کیا گیا، اب اس کا گوشت ہی کتنا ہوگا، تھوڑا سا آٹا ہے اور اس کی روٹی بنائی جا رہی ہے۔ نبی نے فرمایا، نبی سے عرض کیا، یا رسول اللہ چند لوگوں کا کھانا ہو سکتا ہے، 2-4 لوگوں کا، آپ تشریف لے چلے، ایک دو صحابہ ساتھ میں ہو جائیں۔ اور ادھر یہ دعوت دی گئی، ادھر نبی نے اعلان فرما دیا، اے میرے صحابہ چلو، جابر کے گھر میں سب کی دعوت ہے۔ چلے صحابہ چلے۔ اب حضرت جابر آئے، اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایسا کہا تھا، اور نبی نے سارے صحابہ کو کہہ دیا۔ تو اس صحابیہ کا بھی عقیدہ دیکھو، وہ صحابیہ کہتی ہے، اے میرے شوہر نامدار، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے نبی کو دعوت دی ہے، نبی نے سب کو دعوت دی ہے، نبی نے دی ہے تو انتظام بھی نبی کو آ کر کے عرض کیا۔ نبی نے فرمایا لے آؤ، جس ہانڈی میں تم نے وہ شوربہ وہ سالن بنایا ہے وہ ہانڈی لے آؤ، لعابِ دہن ڈال دیا، فرمایا کھول کر کے دیکھنا نہیں، نکالتے رہنا، اور جہاں آٹا گوندھا گیا تھا اس میں لعابِ دہن ڈال دیا، اور فرمایا کہ اس میں سے روٹی پکاتے رہو، اس کو کھول کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت گرامی وقار، اب یہاں پر صحابہ کھاتے جا رہے ہیں اور شوربہ اور سالن چلتا جا رہا ہے، گوشت ختم نہیں ہو رہا ہے، روٹی بنتی جا رہی ہے، آٹا ختم نہیں ہوتا۔ جب سارے صحابہ کھا چکے تو انہوں نے جب کھول کے دیکھا تو جتنا گوشت تھا وہ بھی موجود تھا، جتنا آٹا تھا وہ بھی موجود تھا۔ حضرت گرامی، نبی نے فرمایا تھا کہ کھول کے نہ دیکھنا، جب تک کھول کے نہ دیکھنا، جب تک کھول کے نہ دیکھا ویسے ہی موجود تھا۔ علماء فرماتے ہیں اگر قیامت تک اسے کھولا نہ گیا ہو، اختیار مصطفیٰ زندہ باد، اختیار مصطفیٰ زندہ باد، شان مصطفیٰ زندہ باد، راتب مصطفیٰ زندہ باد، قلب مصطفیٰ زندہ باد۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام ان سے بڑھ کر کے ایمان والا کون ہوگا؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر کے بہتر عقیدے والا کون ہوگا؟ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جنتی فرقہ وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوگا۔ وہ صحابہ جن کا عقیدہ، جن کا طریقہ ہمارے لیے دلیل ہے، جن کا مشن ہمارے لیے حقانیت کا معیار ہے، وہ صحابہ کرام ڈائریکٹ نبی سے علم حاصل کر رہے ہیں، نبی انہیں درس دے رہے ہیں، وہ نبی سے فیض لے رہے ہیں، مگر وہاں سے عقیدہ لے رہے ہیں۔ انہیں تلوار کی ضرورت ہے، نبی سے مانگ رہے ہیں۔ انہیں بھوک لگ رہی ہے، نبی سے آ کر کے کہہ رہے ہیں۔ انہیں پیاس لگ رہی ہے، نبی کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کر رہے ہیں۔ ان کی اونٹنی غائب ہوتی ہے، نبی کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرتے ہیں۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ انہیں دنیا بھی چاہیے تو نبی کی بارگاہ میں، دین بھی چاہیے تو نبی کی بارگاہ میں۔ یعنی صحابہ نے عقیدہ دے دیا، اے دنیا والوں، نبی کی بارگاہ میں ساری سب کچھ موجود ہے، دین چاہیے تو نبی کی بارگاہ سے لو، دنیا چاہیے تو نبی کی بارگاہ سے لو۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد پوری کائنات کا اختیار دیا ہے تو عاملہ کے نام کو لیا ہے۔
چیزیں چاہیے تو نبی کی بارگاہ سے لو، آخرت کی چیزیں چاہیے تو نبی کی بارگاہ سے لو۔ دنیا میں جس کو جو ملا ہے نبی کی بارگاہ سے ملا ہے، اور جس کو جو ملے گا نبی کی بارگاہ سے ملے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جس کو جنت ملے گی نبی کی بارگاہ سے۔ حضرات گرامی، کہنے کا مطلب یہ ہے صحابہ، آج یہ عقیدہ ان وہابیوں نے دینے کی کوشش کی، آج یہ عقیدہ دیوبندیوں نے دینے کی کوشش کی کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے اگر مدد مانگو گے تو شرک ہو جائے گا، انبیاء سے مدد نہیں مانگ سکتے، اولیاء سے مدد نہیں مانگ سکتے، کسی پیر بزرگ سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ مگر صحابہ کی تاریخ دیکھے، جب انہیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے نبی کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، جب انہیں مدد چاہیے نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی کی مدد خدا کی مدد ہے، نبی کا دینا خدا کا دینا ہے، نبی کا عطا کرنا خدا کا عطا کرنا ہے۔ اور نبی نے خود فرمایا ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، میں ہی بانٹتا ہوں اور اللہ عطا فرماتا ہے۔ دینے والے نبی ہیں، دینے والا خدا ہے، دینے والا خدا، بانٹنے والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو جس کو جو ملا ہے وہ نبی کی بارگاہ سے، اور نبی نے جس کو جو لقب دے دیا، جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ ابھی آپ نے سنا نا، چاند کیا ہے آسماں سے بھی اگر کہتے حضور وہ بھی ہو جاتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا۔ نبی نے اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا، نبی نے اشارہ کیا ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں کلمہ پڑھنے لگی، جو فرما دیا اس کو وہ ہو گیا۔ حضرات گرامی، اور جس کو جیسا نبی نے کہہ دیا دنیا نے اس کو ویسے ہی مان لیا۔ نبی کے زمانے میں، اس زمانے میں ابو جہل جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں، کوئی اس کو ابو جہل نہیں کہتا، اس کو لوگ ابو الحکم کہتے ہیں۔ ابو جہل کو لوگ کیا کہتے تھے؟ ابو الحکم، یعنی حکمتوں کا باپ، حکمتوں والا۔ اور نبی نے فرما دیا کہ وہ ابو الحکم نہیں ہے، ابو جہل ہے۔ وہ ابو حکمتوں والا نہیں، جہالتوں والا ہے۔ تو آج پوری دنیا میں کوئی اس کو ابو الحکم نہیں کہتا، ہر کوئی اسے ابو جہل کہتا ہے، جہالتوں والا، جہالت کا باپ۔ اور حضرت ابو بکر کو نبی نے صدیق کہہ دیا، پوری دنیا انہیں صدیق اکبر کہہ رہی ہے، پوری دنیا انہیں حضرت ابو بکر کہہ رہی ہے۔ جس کو حضرت مولا کائنات کو نبی نے ابو تراب کہہ دیا تو وہ ابو تراب ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام ابو ہریرہ نہیں ہے، ہریرہ کا معنی تو بلی، ابو ہریرہ کا معنی ہوا بلی والا۔ تو وہ چونکہ بلیاں ان سے بہت مانوس تھی اور بلیوں کے پاس رہتے تھے، اس لیے نبی نے انہیں بلی والا کہہ دیا، ابو ہریرہ کہہ دیا۔ تو زیادہ تر لوگوں کو ان کا نام بھی نہیں پتا۔ اگر حدیث پڑھیں گے تو عن ابی ہریرہ کا، روایت پڑھیں گے تو عن ابی ہریرہ کا، حدیث میں نام آئے گا تو ابو ہریرہ نام آئے گا، کتاب میں نام آ رہا ہے تو ابو ہریرہ۔ نبی نے جو فرما دیا وہی ان کا نام ہوگا۔ کیوں؟ وہ زبان جس کو سب کن کی گنجی ہے، اس کی نافذ حکومت پہ نافذ۔ تو باتیں بہت ہیں، مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کا ہو گیا وہ یہاں بھی کامیاب ہے، وہاں بھی کامیاب ہے۔ اور جس کا کنیکشن نبی سے کٹ گیا پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ لہذا
اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوط رکھیں. نبی نے آنے والے دور کی خبر دی, آنے والے وقت کی خبر دی. آج 1400 سال کے بعد یہ اعتراض کرنے والے پیدا ہوئے, نبی کو غیب کا علم ہے یا نہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل ہم اوراد کر رہے ہیں, ان سے امام اعظم منا رہے ہیں. آئیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے چلے, اپنے بزرگوں سے جڑے, اپنے بزرگوں کی یاد منائیں. آج لوگ جو ہے بیٹوں کی تاریخ یاد رکھتے ہیں, بھتیجوں کی تاریخیں یاد رکھتے ہیں, اس کا برتھ ڈے ہے, اس کا برتھ ڈے ہے. سوال ہوتا ہے تمہارا برتھ ڈے کب آئے گا, تمہارا برتھ ڈے کب آئے گا, اور اس پر ہیپی برتھ ڈے منایا جاتا ہے. یہ تمہارا اپنے بچوں کا برتھ ڈے منانا, اپنے خاندان والوں کا برتھ ڈے منانا کام نہ آئے گا. اور برتھ ڈے مناتے ہو, اس میں کیک کاٹا جاتا ہے, اس میں عیسائیوں اور یہودیوں کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے, اس میں تالیاں بجائی جاتی ہے. معاذ اللہ رب العالمین, یہ سارے طریقے اسلامی طریقوں سے ہٹ کر کے ہیں, یہ طریقے اسلامی کے خلاف ہے. اے مسلمانوں, اگر اپنے بچوں کی تاریخ پیدائش پر کچھ کرنا ہے تو اس دن شیرینی منگا کر کے بزرگوں کے نام پر فاتحہ کرو, کے وسیلے سے دعا کرو کہ اے اللہ میرے بچے کو علم نافع عطا فرما, بزرگان دین کے صدقے میں اسے نیک بنا دے. مگر ہوتا یہ ہے برتھ ڈے کی تاریخ میں کیک کاٹو اور چاہو کہ میرا بچہ نیک صالح بن جائے. بچے کی تاریخ آئے تالیاں بجاؤ اور اس کے بعد کہو کہ میرا بچہ شرارتی کیوں ہو گیا ہے, میرا بچہ ماں باپ کا ادب کیوں نہیں کرتا ہے. تو آپ نے ادب کی تعلیم کون سی دی ہے؟ آپ تو اسکول اور کالج میں بھیجے, مگر دینی تعلیم کی طرف کتنا رجحان ہے آپ کا, ایمان کتنا بتایا آپ نے؟ آپ یہ تو بتائیں گے کہ ایسا کرو گے تو دینی دنیاوی ترقی یہ ملے گی, اگر ایسا کرو گے پڑھ لکھ لو گے تو یہ نوکری مل جائے گی, وہ نوکری مل جائے گی. اگر پڑھ لکھ اور اگر پڑھایا لکھایا پھر اس کے بعد چھوڑا دیا کہ کوئی اگر نوکری نہیں کرانی ہے تو تجارت میں آپ لگاتے ہیں, اس کا ڈھنگ طریقہ بتاتے ہیں. کیوں؟ یہ دنیا کی ترقی ہے. مگر کبھی آپ نے یہ بھی خیال کیا, یہ بھی آپ نے بتایا, جہاں آپ یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا بی اے کر لو گے, بی ایڈ کر لو گے, MBBS بن جاؤ گے اور وغیرہ وغیرہ ڈگریاں حاصل کر لو گے تو یہ جاب مل جائے گی, یہ نوکری مل جائے گی, اتنی ترقی ہو جائے گی. مگر کیا تب کبھی تم نے یہ بھی سبق دیا کہ بیٹا امام اعظم کی زبانیں پڑھ لو, بیٹا غوث اعظم کی حیات پڑھو, بیٹا غریب نواز کا مشن پڑھو, بیٹا یہ سب پہچان لو کہ غریب نواز والا کون ہے, وارث پاک والا کون ہے, غوث اعظم والا کون ہے. جب یہ پہچان لو گے تو ان وہابیوں سے دور ہو جاؤ گے, نجدیوں سے دور ہو جاؤ گے, ان بے ایمانوں سے دور ہو جاؤ گے, اور ان سے دور ہو جاؤ گے تو تمہارا ایمان بچ جائے گا. ان وہابیوں کو پہچان لو گے تمہارا عقیدہ بچ جائے گا, ان دیوبندیوں کو پہچان لو گے تمہارا ایمان بچ جائے گا, ان اہل حدیث کہلانے والے اہل حدیث کو پہچان لو گے تو تمہارا ایمان بچ جائے گا. یہ کبھی نہیں بتایا جاتا ہے, بلکہ ہوتا کیا ہے, اگر بیٹا کسی اچھی صحبت میں آ گیا, اگر وہ گھر میں آ کے کہتا ہے کہ فلاں رشتے دار وہابی ہے ہم نہیں جائیں گے, اگر وہ آ کر کے کہتا ہے کہ فلاں جگہ شادی میں دیوبندی آ رہا ہے ہم نہیں جائیں گے, تو اب گھر والے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں, ماں باپ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں, بھائی اس کا دشمن ہو جاتا ہے کہ یہ کس کی صحبت میں بیٹھنے لگا, یہ کس کے پاس جانے لگا. سنو, تمہاری اگر کسی سے لڑائی ہوتی ہے تو جہاں وہ جاتا ہے تم نہیں جاتے ہو, تمہاری آپس کی لڑائی ہوتی ہے جب تم اپنے وہاں پروگرام کرتے ہو, تم اپنے وہاں تقریب کرتے ہو, شادی ہوتی ہے تو اپنے دشمن کو نہیں بلاتے ہو. اور عاشق رسول وہ ہوتا ہے کہ شادی جب کرتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ جو عاشق رسول ہوگا وہ ہمارے وہاں آئے گا, ہمارے وہاں آئے گا, اور جو گستاخ رسول ہوگا اسے ہمارے وہاں پانی تو پانی ہے, پینے کو پیشاب بھی نہیں دیا. زندہ باد,
دنیا میں اگر بیٹا ترقی کر جائے تو لوگ کہتے ہیں واہ میرا بیٹا بہت لائق ہو گیا، مگر وہی بیٹا اگر دین کی بات سمجھ کر کے باپ سے کہے باپ میرے والد وہ فلاں وہابی ہے اس سے نہ ملیے، فلاں دیوبندی ہے اس کو گھر میں نہ آنے دیجیے، تو اب باپ کا دماغ خراب ہوتا ہے، یہ کون سی بات لے کر کے آ گیا ہے، یہ کون سی نئی بات لے کر کے آ گیا ہے۔ گھر والے کہتے ہیں یہ کہاں بیٹھنے لگ گیا ہے۔ حضرات گرامی، جہاں آپ کو دنیا کی ترقی دیکھ کر کے خوشی ہوتی ہے وہی آپ کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا دین سمجھ کر کے ہمیں دین بتا رہا ہے اور بتا یہ رہا ہے کہ یہ وہابی ہے، نبی کا دشمن ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ جو طریقہ اور جذبہ لے کر کے آیا ہے یہی تو جذبہ حسینی ہے۔ تو اپنے گھر میں امام حسین کے نام پر شربت بنا کر کے یہ آپ کا صدقہ ہے کہ ہمارے بچے کو یہ تیور ملا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، وہابیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، علماء اہل سنت۔ لہذا آئیے سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کی تاریخ ہے۔ آج یہ وہابی اور دیوبندی یہ اعتراض کرتا نظر آتا ہے کہ نبی کو غیب کا علم تھا، دلیل کیا ہے؟ معاذ اللہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، پھر میں نے بہت سی باتیں بتائی اور علم غیب کے تعلق سے دلیلیں خود موجود ہیں، مگر امام اعظم کا عرس ہے آج، ان کی تاریخ ہے۔ سرکار امام اعظم کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی ہے، 70 ہجری میں یا 80 ہجری میں سرکار امام اعظم کی پیدائش ہو رہی ہے، ولادت ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث پاک ہے، مفہوم اس کا یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اگر علم یا یہ فرمایا کہ اگر دین سریا کے اوپر ہوتا، سریا ستارے کا نام ہے، فرمایا اگر علم سریا پر ہوتا، یا یہ فرمایا کہ اگر دین سریا پر ہوتا تو ملک فارس کے لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے جو وہاں سے بھی دین کو لے آتا، جو وہاں سے بھی علم کو لے آتا، ایک ایسا شخص ملک فارس میں پیدا ہونے والا ہے۔ تو محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جس کی خبر میرے نبی نے دی تھی وہ ذات کوئی اور نہیں، امام اعظم کی ذات، وہ حضرت امام اعظم ہیں جن کے بشارت میرے نبی نے دی تھی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج یہ غیر مقلدی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ اہل حدیث گستاخیاں کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ امام اعظم کو تو بس 16 حدیثیں یاد تھی، امام اعظم کو تو بس 4 حدیثیں یاد تھی۔ ارے عقل کا اندھا بے وقوف، امام اعظم کے ماننے والوں میں اتنے بڑے بڑے محدث ہیں، کئی حضرت امام بخاری جنہوں نے بخاری شریف کتاب کئی ہزار حدیثوں کا مجموعہ کتاب لکھی، اور وہ امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ امام اعظم کے شاگرد کے شاگرد ہیں، اور بڑے بڑے محدث ہیں جو امام اعظم کے شاگردوں میں ہیں۔ وہ امام اعظم جن کی ملاقات ڈائریکٹ کئی صحابہ کرام سے ہے، کئی صحابہ سے ملاقات امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے، وہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے، جو تابعی ہیں، یعنی جنہوں نے کئی صحابہ سے ملاقات کی ہے، جنہوں نے نبی کی زیارت کی ایمان کے ساتھ اور دنیا سے ایمان کے ساتھ تشریف لے گئے، وہ صحابی ہیں، اور جنہوں نے صحابی کی زیارت کی ایمان کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے وہ تابعی ہیں۔
وہ تابعی ہیں. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کئی صحابی سے ملاقات کی، کئی صحابہ سے ملاقات، اور وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غیر مقلدین اہل حدیث کرانے والے، یہ آج ذہن دیتے ہیں، یہ لوگوں کو اپنے وہاں بتاتے ہیں کہ ان کو کچھ ہی حدیثیں یاد تھی اور باقی تو وہ اپنے قیاس سے باتیں کرتے تھے، وہ اپنے دماغ سے باتیں کرتے تھے. اللہ نے یقیناً ان کو دماغ دیا تھا، ان کو ذہن دیا تھا، ان کو ایسا ذہن دیا تھا کہ بڑے بڑے عقل مند اور بڑے بڑے ذہین لوگ ان کے ذہن کو دیکھ کر کے یہ سوچتے تھے کہ کیسا ذہن ملا ہے امام اعظم کو، کیسی قوت حافظہ ہے امام اعظم کی. حضرات گرامی، اس زمانے میں بھی، امام اعظم کے زمانے میں بھی امام اعظم کے مخالفین بہت تھے، امام اعظم کے حاسدین بہت تھے. کچھ لوگوں نے یہ خبر اس زمانے میں بھی پھیلا دی تھی، یہ عام بات کر دی تھی، یہ بات اڑا دی تھی کہ امام اعظم قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنی قیاس چلاتے ہیں، اپنا قیاس چلاتے ہیں، اپنی اٹکل لگاتے ہیں، اپنے ذہن سے جو مسئلہ ان کو صحیح سمجھ میں آتا ہے وہ بیان کرتے ہیں اور حدیث کی دلیل کو پیچھے رکھ دیتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. جب امام اعظم ابو حنیفہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت امام محمد بن حسن، جو حضرت امام حسن کے شہزادے ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ امام جعفر صادق سے ملاقات ہوتی ہے. بہرحال ملاقات ہوئی، ائمہ اہل بیت میں سے، خاندان نبوت میں سے کسی عظیم ذات سے ملاقات ہوئی تو پوچھا آپ کون؟ تو امام اعظم نے اپنا نام بتایا، اپنا تعارف کرایا. تو پوچھا اچھا آپ وہی ہیں جن کے بارے میں یہ بات سننے میں آئی ہے، یہ خبر ملی ہے کہ نبی کی حدیث کے مقابلے میں اپنا قیاس چلاتے ہیں، نبی کی حدیث کو بعد میں رکھتے ہیں، اپنا قیاس، اپنا ذہن سے نکالی ہوئی بات آگے رکھتے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ عرض کرتے ہیں یہ کسی نے آپ کو غلط خبر دی ہے. پہلے میرے چند سوالات ہیں وہ آپ سن لیں، اس کا جواب آپ مجھے بتائیں، پھر آپ مجھ سے بات کریں. حضرت امام اعظم نے انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے بتائیے. امام اعظم فرماتے ہیں یہ بتائیے مرد زیادہ طاقتور ہے یا عورت زیادہ طاقتور ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مرد زیادہ طاقتور ہے. فرمایا یہ عرض کیا یہ بتائیے کہ اگر باپ کا انتقال ہو جائے، اولاد میں بیٹا بھی ہو بیٹی بھی ہو، تو اب باپ کے ترکے سے جب بانٹا جائے گا تو لڑکے کو کتنا ملے گا، لڑکی کو کتنا ملے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ لڑکے کو 2 حصہ ملے گا، لڑکی کو 1 حصہ، یعنی جتنا لڑکے کو ملے گا اس کا آدھا لڑکی کو ملے گا، اس لیے کہ قرآن پاک میں ہے للذکر مثل حظ الانثیین. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی عقل سے ایک مسئلہ بتاتا تو میں یہ کہتا کہ عورت کمزور ہے، مرد طاقتور ہے، عورت کو ڈبل دیا جائے، مرد کو سنگل دیا جائے، عورت کو زیادہ دیا جائے، مرد کو کم دیا جائے. مگر میں اپنی عقل سے فتویٰ نہیں دیتا، میں تو قرآن و حدیث سے فتویٰ دیتا ہوں. لہٰذا میں بھی یہی مسئلہ بتاتا ہوں کہ عورت کو 1 حصہ ملے گا اور مرد کو 2 حصے ملیں گے. پھر انہوں نے پوچھا امام اعظم نے کہ یہ بتائیے نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نماز افضل ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی عقل سے فتویٰ دیتا تو نماز افضل ہے روزہ سے، مگر جب عورت کو مہینے میں کچھ خاص دن آتے ہیں جس دن وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، کچھ مہینے میں خون آتے ہیں، ماہواری آتی ہے، تو اب حکم شرع کیا ہے کہ روزہ جو چھوٹ گیا رمضان کے مہینے کا اس کی وہ قضا کرے گی اور نماز کی قضا نہیں کرے گی. فرماتے ہیں اگر میں اپنی عقل سے فتویٰ دیتا تو میں یہ کہتا کہ نماز افضل ہے، نماز کی قضا کی جائے گی، روزے کی قضا نہیں کی جائے گی، مگر میں اپنی عقل سے فتویٰ نہیں دیتا. پھر حضرت امام اعظم نے پوچھا یہ بتائیے کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا منی زیادہ ناپاک ہے؟ انہوں نے کہا پیشاب زیادہ ناپاک ہے.
تو فرماتے ہیں اگر میں اپنی عقل سے فتویٰ دیتا تو میں یہ کہتا کہ اگر پیشاب ہو جائے تو غسل کرے اور منی نکل جائے تو وضو کر لے، مگر میں اپنی عقل سے فتویٰ نہیں دیتا، اس لیے جو حکم قرآن ہے وہی بتاتا ہوں، جو حکم حدیث ہے وہی بتاتا ہوں۔ تو جو وہ آل رسول تھے انہوں نے امام اعظم کی پیشانی چوم لی اور فرمایا ہاں آپ جو بتاتے ہیں صحیح ہے، لوگوں نے غلط بتایا۔ تو یہ ہے سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات، وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ بڑے بڑے مسئلے آئے اور کیوں نہ ہو، لقب کیا ہے امام اعظم؟ امام اعظم کا لقب ایسے ہی نہیں ملا ہے، اور ان کی بارگاہ کا ادب تو ہمیں اعلیٰ حضرت نے بتایا۔ سوال آیا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کہ غوث اعظم افضل ہے یا امام اعظم؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا غوث اعظم افضل ہے یا امام اعظم؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم سے پوچھا گیا تھا کہ حضرت اسود، حضرت عطا اور حضرت علقمہ ان تینوں میں افضل کون ہے؟ تو امام اعظم نے جواب دیا تھا واللہ ما نحن بأہل ان نذکرہم فکیف نفاضل بینہم، اللہ کی قسم ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ان کا ذکر کر سکیں، ان کا ذکر کر سکیں۔ تو کون کس سے افضل ہے یہ ہم کیا بتائیں؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ امام اعظم کی خاکساری، انکساری اور تواضع تھی کہ انہوں نے یہ کہا، مگر یہاں حقیقت یہ ہے، اور یہ بھی اعلیٰ حضرت کی انکساری ہے کہ فرماتے ہیں یہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری زبان اس لائق نہیں کہ ہم غوث اعظم اور امام اعظم کا نام لے سکیں، مگر یہ ان کا اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اجازت دے دی۔ فرماتے ہیں امام اعظم شریعت کے امام ہیں اور غوث اعظم طریقت کے امام مفرد ہیں۔ غوث اعظم طریقت کے امام مفرد اور امام اعظم شریعت کے امام ہیں۔ تو وہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں ادب سکھایا ہے، کیا کہ ہم اس لائق نہیں کہ ان کا نام لے سکیں، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اجازت دے دی، تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم ان کی یاد منا رہے ہیں۔ اور سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کے تقویٰ کا عالم، ان کی پرہیزگاری کا عالم، آج یہ اعتراض کرنے والے، اپنے آپ کو اہل حدیث کرانے والے، یہ غیر مقلد، یہ آج کی پیداوار انگریزوں کی اولاد، یہ کیا جانے گی امام اعظم کی ذات کو، امام اعظم کے تقویٰ کو۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، کہیں چپل سے اڑ کر کے کیچڑ کا تھوڑا سا حصہ آپ کے دامن پہ لگ گیا، امام اعظم فوراً دجلہ کے کنارے گئے اور کپڑے کو رگڑ رگڑ کے دھونا شروع کر دیا۔ وہیں پر کوئی صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہی مسئلہ بتاتے ہیں کہ اگر اتنا تھوڑا حصہ کیچڑ وغیرہ کا نجاست کا اگر دامن پہ لگ جائے تو اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے، اور اس حالت میں اگر نماز بھی پڑھ لی جائے تو اس کی مقدار آپ بتاتے ہیں کہ اگر نجاست غلیظہ ہے تو اگر وہ درہم کے برابر ہے تو اس کا دھونا فرض ہے، درہم سے زیادہ ہے تو دھونا فرض ہے، درہم کے برابر ہے تو دھونا واجب ہے، اور درہم سے کم ہے تو دھونا سنت ہے۔ بغیر دھوئے بھی اگر نماز پڑھ لی تو ہو جائے گی، مگر خلاف سنت ہوگی، مگر ہو تو جائے گی، مگر اتنا تھوڑا سا حصہ لگا ہے، تھوڑا سا کیچڑ اڑ گیا ہے، تب آپ اتنا رگڑ رگڑ کے دھو رہے ہیں۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں ہاں وہ فتویٰ ہے اور یہ تقویٰ ہے، وہ فتویٰ ہے اور یہ تقویٰ ہے۔ تو وہ ہے امام اعظم جن کے تقوی کا یہ عالم کہ کپڑے میں اگر کیچڑ کا تھوڑا سا ایک ذرہ لگ جائے تو اسے دھو دھو کے پاک کریں، کوئی نجاست کا ذرا سا حصہ بدن میں نہ رہنے پائے۔ وہ امام اعظم ہے کہ جا رہے ہیں تو کسی نے وہ بات کرتے ہوئے کوئی کہتا ہے کہ یہ جا رہے بہت بڑے امام ہیں، یہ رات میں 500 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں۔ آپس میں لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ جا رہے ہیں امام اعظم، یہ رات بھر میں 500 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں۔ امام اعظم کے کان تک یہ بات آئی، امام اعظم اس وقت 300
रकात नमाज पढ़ते थे। इमाम आजम उस वक्त रात में 300 रकात नमाज पढ़ते थे। इमाम आजम फरमाते हैं ये बंदा मेरे बारे में ये ख्याल करता है कि मैं 500 रकात नमाज पढ़ता हूँ, लिहाजा आज से मैं हर रात 500 रकात पढ़ूंगा ताकि इस बंदे खुदा का गुमान सही हो जाए। फिर कुछ दिन के बाद गुजरे तो किसी ने देखा तो कहा कि वो जो इमाम आजम जा रहे हैं वो रात भर अल्लाह की इबादत करते हैं, रात भर नफल नमाज पढ़ा करते हैं। तो इमाम आजम फिर सोचने लगे कि ऐसी तारीफ हो रही जो मैं नहीं करता, 500 रकात नमाज तो पढ़ता हूँ, रात भर नहीं पढ़ता, कुछ देर आराम भी कर लेता हूँ, मगर ये अल्लाह का बंदा मेरे बारे में ऐसा ख्याल रखता है। और फिर कल क़यामत के दिन अल्लाह ने अगर पूछ लिया कि वो बंदा मेरा तुम्हारे बारे में ये ख्याल रखता था, तुम्हारे कान तक ये बात आई और तुमने उस पर अमल न किया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? लिहाजा उसके बाद से इमाम आजम ने रात भर जग करके इबादत की, रात भर नमाज पढ़ी इमाम आजम ने। 40 साल तक इमाम आजम ने ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। वो है इमाम आजम। कैसा तकवा था इमाम आजम का, कैसी इबादत थी इमाम आजम की। और फिर मसले मसाइल की बात आती, फ़क़ाहत की बात आती तो मिनटों में हल कर दिया करते थे। बड़े बड़े मसले आते इमाम आजम की बारगाह में और ऐसे हल करते कि लोग हैरान रह जाते। एक मर्तबा एक शख्स ने अपनी बीवी से पानी मंगाया, अपनी बीवी से पानी मंगाया। वो पानी लेके आ रही थी, थोड़ी सी देर हो गई और ये तेवर शायद हर जमाने में रहा है, ज्यादा तेवर जो है लोगों का बीवी पर चलता है। तो वो देर हो गई, बीच ही में आई थी कि तेवर से उसने कहा कि इतनी देर कैसे हुई, अब अगर तुम पानी मेरे पास लाई तो तुम्हें तलाक, अगर पानी मेरे पास लाई तो तुम्हें तलाक, या पानी तुमने खुद पी लिया तो भी तुम्हें तलाक, या किसी को तुमने पिला दिया तो भी तुम्हें तलाक, और या पानी जमीन पर तुमने फेंक दिया तो भी तुम्हें तलाक। समझ रहे? उससे में क्या बोला, अगर तुम मेरे पास लेके आओगी तो भी तलाक, तुम खुद पियोगी तो भी तलाक, किसी को पिलाओगी तो भी तलाक, पानी अगर जमीन पर फेंकोगी तो भी तलाक। अब वो औरत परेशान करे तो क्या करे, फौरन उसने जो है किसी को इमाम आजम की बारगाह में भेजा कि इसका हल बताया जाए, क्या किया जाए कि तलाक ना हो। गिलास का वो प्याला ले, वो गिलास पानी लेकर के या पानी का प्याला लेकर के खड़ी है, सोच रही करे तो क्या करे, खुद पी नहीं सकते, किसी को पिला नहीं सकते, जमीन पर फेंक नहीं सकते, पिएंगे तो भी तलाक हो जाएगी, फेंकेंगे तब भी तलाक हो जाएगी, किसी को पिलाएंगे तब भी तलाक हो जाएगी। अब करें तो क्या करें? इमाम आजम से सवाल करवाया। इमाम आजम ने फरमाया घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्या करके कहो एक कपड़े का दुपट्टा ले और उस पानी को उस दुपट्टे में सुखा ले और जब उसमें जज्ब हो जाए तो जा करके छत पे डाल दे, तलाक होने से बच जाएगी। दुपट्टे में उसको दुपट्टे में जज्ब कर ले और फिर उसको सुखा दे तो न फेंकना पाया जाएगा, न पीना पाया जाएगा, न पिलाना पाया जाएगा, वो तलाक से बच्ची नजर आएगा। तो वो है इमाम आजम अबू हनीफा। बड़े बड़े मसले को मिनटों में हल करते नजर आए। एक जगह एक बहुत बड़े रईस और अमीर ने अपने 2 लड़कों की शादी की। सुनिए, अपने 2 लड़कों की शादी की और अपने 2 लड़कों की शादी सामने वाले की 2 लड़की से, यानी इधर दोनों भाई और उधर दोनों बहनें। एक ही दिन शादी हुई, निकाह हो गया। अब उसके बाद रुखसती हो गई। रात में गलती से छोटे भाई की जो बीवी थी बड़े भाई के कमरे में चली गई। बड़े भाई की जो बीवी थी वो छोटे भाई के कमरे में चली गई। रात का अंधेरा था,
نہ پہلی ملاقات تھی، نہ وہ پہچانتی تھی نہ وہ پہچانتی تھی۔ اب یہ ہو گیا معاملہ، رات گزر گئی، صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ معاملہ الٹا ہو گیا۔ جس بھائی کا نکاح جس عورت سے ہوا تھا اس عورت کے ساتھ رات میں نہیں تھا، دوسری بیوی تھی، چھوٹے بھائی کی بیوی بڑے بھائی کے ساتھ رہی، بڑے بھائی کی بیوی چھوٹے بھائی کے ساتھ رہی۔ اب یہ جب معاملہ ہوا ولیمہ میں بڑے بڑے علماء پہنچے ہوئے تھے۔ اب وہ آدمی جس کے لڑکے کی شادی ہوئی تھی بھاگتا ہوا علماء کے پاس آیا، علماء کی جماعت موجود ہے، مسئلے کا حل کیا جائے، پھر ولیمہ کی دعوت کھائی جائے۔ مسئلہ یہاں پھنس گیا، ولیمہ تو بات کی بات ہے، کہا کیا ہوا؟ علماء بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا کہ میٹر یہ ہو گیا ہے۔ حضرت سفیان موجود تھے، بہت بڑے فقیہ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ وطی بالشبہ ہے، شبہ کی بنیاد پر ایسا ہوا ہے، جان بوجھ کر کے نہیں ہوا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ہر ایک جس کے ساتھ وطی کی ہے اس کا مہر ادا کر دے، اس کا مہر ادا کر دے، اور پھر وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہے، کوئی بات نہیں۔ مسئلہ یہی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس وہ آئے کہ حضرت آپ بھی کچھ بتا دیجئے۔ حضرت سفیان فرماتے وہ بھی یہی مسئلہ بتائیں گے، اور کیا بتائیں گے؟ وہ بھی یہی مسئلہ بتائیں گے، مگر بات یہ تھی، مسئلہ تو یہ بتا دیا جاتا کہ وہ ایک دوسرے کا مہر ادا کر لے، مگر زندگی بھر ہر ایک دونوں بھائی کے ذہن میں یہ بات کھٹکتی کہ میری بیوی میرے بھائی کے پاس رہ چکی ہے، دونوں کے ذہن میں یہ بات کھٹکتی رہتی، اور وہ عورت کے ذہن میں بھی یہ بات کھٹکتی رہتی۔ امام اعظم کے پاس جب سوال گیا، امام اعظم نے فرمایا جاؤ اپنے دونوں لڑکوں کو بھیجو، اپنے دونوں لڑکوں کو بھیجو۔ اب دونوں لڑکے آئے، اب فرمایا امام اعظم نے بڑے والے سے بھی پوچھا، چھوٹے والے سے بھی پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جس کے ساتھ تم نے رات گزاری ہے تمہیں وہ عورت پسند ہے کہ نہیں؟ تمہیں وہ عورت پسند ہے یا نہیں؟ بڑے نے بھی کہا ہمیں پسند ہے، چھوٹے نے بھی کہا ہمیں پسند ہے۔ سرکار امام اعظم نے فرمایا تو وہ تمہاری بیوی تو تھی نہیں، مگر پسند ہے تو معاملہ یہ ہے، ایسا کرو کہ تم دونوں اپنی بیوی کو طلاق دو، اپنی بیوی کو طلاق دو۔ نکاح کسی اور سے ہوا تھا، رات میں کسی اور کے پاس تھی، تو اب طلاق دے دی۔ تو فرمایا چونکہ جس کا نکاح جس سے ہوا تھا وہ اس کے ساتھ نہ رہا اور وطی نہ ہوئی، تو اب اس سے پہلے طلاق ہو گئی، تو حکم یہ ہے کہ اس میں عدت بھی نہیں ہے۔ شوہر کے ساتھ رات نہ گزارے اور طلاق دے دے تو اس میں عدت نہیں ہے، تو عدت تو فرمایا طلاق دے دو، اور جو جس کے ساتھ رہ چکا ہے اس سے نکاح کر لے، ساتھ رہ چکا ہے اسے وہ نکاح کر لے، تو پھر یہ وہ اس کی بیوی ہو جائے گی، وہ اس کی بیوی ہو جائے گی، اور پھر یہ جو زندگی بھر کا کھٹکا ذہن میں رہے گا کہ کہیں میری بیوی اس کے بھائی کے پاس رہ چکی ہے، یہ بھی کھٹکا دماغ سے نکل جائے گا۔ وہ ہے امام اعظم، کیسے مسئلے کو منٹوں میں حل فرمایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور سنی، بڑے بڑے حاسد تھے ان کے زمانے میں، ان کے حاسد بہت بڑے بڑے تھے۔ ایک ان کا مخالف تھا، سرکار امام اعظم موجود ہے، بہت سے شاگرد بھی موجود ہیں امام اعظم کی۔ ایک شخص آیا اور آ کر کے کہتا ہے کہ میرے کچھ سوال ہے، اس کا جواب دیجیے۔ ایک شخص ہے، سنیے گا غور سے، بہت دماغ لگا کر، ایک شخص ہے جو جنت کی امید نہیں رکھتا، جہنم سے نہیں ڈرتا، اللہ کا خوف نہیں رکھتا، سچی بات کو ناپسند کرتا ہے، مردار کھاتا ہے، بغیر رکوع اور سجدے کے نماز پڑھتا ہے، سن رہے ہیں؟ بغیر رکوع اور سجدے کے نماز پڑھتا ہے، اور یہودی کو اس کی بات، یہودی کی بات میں سچا مانتا ہے، نصرانی کو اس کی بات میں سچا مانتا ہے، اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے، فتنے کو دوست رکھتا ہے۔ اب بتائیے ایسا شخص کیسا ہوگا؟ ایسا شخص، سن رہے ہیں،
जन्नत की उम्मीद नहीं रखता, जहन्नम से नहीं डरता, अल्लाह का खौफ नहीं रखता, सच्ची बात को नापसंद करता है, मुर्दार खाता है, समझ रहे, और अल्लाह की रहमत से भागता है। तो ये सारी चीजें लेकर के आए। और यहूदी को उसकी बात में सच्चा कहता है, नसरानी को उसकी बात में सच्चा कहता है, समझ रहे। तो अब ऐसा शब्द, और फितने को दोस्त रखता है, फितने को दोस्त रखता है, कैसा है? तो शागिर्दों से फरमाया, मेरे शागिर्दों तुम बताओ। शागिर्दों ने कहा कि हाँ, ऐसा शब्द तो बहुत ही बुरा है, ये तो काफिरों जैसी बात हो गई, ऐसा शख्स तो काफिर ही होगा, कोई मुसलमान ऐसा नहीं हो सकता। सब शागिर्दों ने जवाब दे दिया। तो इमाम आजम ने उससे फरमाया, जो सवाल लेकर के आया था कि तुम मुझसे वादा करो मैं इसका जवाब दूं तो मेरी बुराई नहीं करोगे, मेरी बुराई छोड़ दोगे। वो बुराई करता था, उसने वादा किया कि हम, अगर आप इसका जवाब दे देंगे तो हम आपकी बुराई नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। तो फरमाया, सुनो, जैसा तुम सवाल कर रहे हो, अगर ऐसा है तो वो बंदा बहुत नेक है, मोमिन कामिल है। वो बंदा नेक है, मोमिन कामिल है। अब सब हैरान कि ये कैसे हो सकता है? जन्नत की उम्मीद नहीं, जहन्नम से डरता नहीं, अल्लाह का खौफ नहीं, मुर्दार खाता है, फितने को दोस्त रखता है, सच्ची बात को नापसंद करता है, यहूदी को उसकी बात में सच्चा कहता है, नसरानी को उसकी बात में सच्चा कहता है, अल्लाह की रहमत से भागता है। वो मोमिन कामिल और नेक। तो फरमाया, इसका मतलब सुनो, वो नेक कैसे है, मोमिन कामिल कैसे है? जन्नत की उम्मीद नहीं रखता, मालिक जन्नत की उम्मीद रखता है। जो करता है जन्नत के लिए नहीं करता, रब को राजी करने के लिए करता है। जो करता है जन्नत की उम्मीद पर नहीं करता, रब को राजी करने के लिए करता। जहन्नम से नहीं डरता, अल्लाह से डरता है। जहन्नम से नहीं डरता, अल्लाह से डरता है। और अल्लाह का खौफ नहीं, यानी अल्लाह का खौफ इस बात में नहीं कि अल्लाह तो जुल्म करेगा ही नहीं, अल्लाह जालिम नहीं है। तो जब हम सही है, ईमान वाले, नेक है, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखता है, इसलिए खौफ नहीं रखता अल्लाह का कि वो हमें बख्श देगा, उसकी रहमत पर भरोसा रखता है। मुर्दार खाने का मतलब ये है कि वो मछली खाता है, मछली में ज़बीहा का मसला नहीं है, यूं ही काट दो, मुर्दार है, उसका खाना जायज़ है। फितने को दोस्त रखता है, क्या मतलब? तो मतलब ये है कि वो अपनी औलाद को दोस्त रखता है। कुरान में फरमाया, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद फितना है। तो फितने को दोस्त रखता है, यानी औलाद को दोस्त रखता है, और सच्ची बात को नापसंद करता है, यानी मौत बहुत सच्ची चीज है, मौत सच्ची है, आना ही है। तो वो सच्ची बात को नापसंद करता है, यानी मौत को नापसंद करता है कि उम्र लंबी होगी तो अल्लाह की इबादत ज्यादा करेंगे। और यहूदी को उसकी बात में सच्चा कहता है, नसरानी को उसकी बात में सच्चा कहता है। क्या मतलब? कुरान पाक में है, वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै। यानी यहूदियों ने नसरानियों के बारे में कहा था कि वो ईमान पर नहीं, ईसाइयों ने नसरानियों ने यहूदियों को कहा कि वो ईमान पर नहीं। अब दोनों इस बात में सच्चे हैं। यहूदियों ने ईसाइयों नसरानियों को कहा, और नसरानियों ने यहूदियों को कहा कि वो ईमान वाले नहीं, उन्होंने उनको कहा कि वो ईमान वाले नहीं। अब दोनों इस बात में सच्चे हैं, दोनों इस बात में सच्चे हैं। अल्लाह की रहमत से भागता है, इसका मतलब ये है कि बारिश अल्लाह की रहमत है, और जब बारिश होती है तो वो भागता है, जब बारिश होती है तो वो भागता है। तो जो ऐसा होगा वो नेक ही तो होगा, ये कामिल ही तो होगा। जब ये जवाब सुना तो कदमों में सर रख दिया और कहा कि यकीनन आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद से मैं आपकी बुराई नहीं करूँगा। तो वो है सरकार इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला। और सुनिए, एक शख्स था उनके जमाने में, सरकार इमाम आजम अबू हनीफा के जमाने में,
جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی کرتا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی کرتا تھا اور یہاں تک کہتا تھا معاذ اللہ یہاں تک کہتا تھا کہ حضرت عثمان غنی تو یہودی تھے. تو ایک دن اس سے ملاقات ہو گئی امام اعظم کی. امام اعظم نے فرمایا کہ تمہاری لڑکی کے لیے مجھے ایک رشتہ بہت مناسب لگا ہے, میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی لڑکی کا رشتہ اس سے کر دو. تو اس نے پوچھا کہ ہاں بتائیے. فرمایا کہ وہ ایک رشتہ ہے بہت اچھا ہے اور ایسا ویسا بہت تعریف ہے, مگر ایک بات ہے کہ وہ یہودی ہے, تو تم اپنی لڑکی کا رشتہ اس سے کر دو. تو اس شخص نے کہا ہے امام اعظم ابو حنیفہ آپ اتنے بڑے امام اور آپ کو ذرا سا احساس نہیں کہ ایک مسلمان کی لڑکی کا رشتہ یہودی لے جائیں گے؟ کیا یہودی سے نکاح ہو جائے گا؟ کیا یہ رشتہ ہو جائے گا؟ کیا ایسا رشتہ کیا جائے گا؟ امام اعظم فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے کر دیا تو تم نے کرنے میں کیا ہے؟ تم یہ کہتے ہو حضرت عثمان غنی یہودی تھے تو نبی نے تو اپنی 2 بیٹیوں کا رشتہ حضرت عثمان غنی سے کیا ہے, تو انہوں نبی نے کر دیا تو تم کیوں نہیں کرتے؟ جب اتنا سنا یعنی امام اعظم نے یہ بتایا کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ یہودی سے نہیں کر سکتے تو نبی اپنی بیٹی کا رشتہ بھی یہودی سے کیسے کر سکتے؟ رسالت عصمت مصطفیٰ فیضان صحابہ کرام عرس امام اعظم ابو حنیفہ فیضان امام اعظم ابو حنیفہ فوراً قدموں میں گر گیا اور توبہ کی کہ آج کے بعد سے میں حضرت عثمان غنی کی توہین نہیں کروں گا. یہ عالم تھا سرکار اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ کہ لوگوں کو کیسے منوانا ہے, کس طرح سے اس کو توبہ کروانی ہے, کیسے قبول کروانا ہے اور کیسا کیسا جواب دیا. ایک جگہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں امام اعظم کے پاس اور ایک عورت آئی مسئلہ پوچھنے. سنیے, آ کر کے اس نے ایک سیب امام اعظم کے پاس رکھ دیا. وہ سیب ایک طرف سے لال تھا ایک طرف سے پیلا تھا, لا کر کے رکھ دیا. امام اعظم نے اس سیب کے 2 ٹکڑے کیے, سامنے کھول کر کے رکھ دیا 2 ٹکڑے اور اس کو دے دیا. وہ عورت لے کر کے واپس چلی گئی. لوگوں نے کہا بات سمجھ میں نہیں آئی. اس نے سیب لا کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا, آپ نے چیر کے 2 ٹکڑے کر دیا, وہ لے کر کے واپس چلی گئی. تو امام اعظم فرماتے ہیں اس عورت نے مجھ سے مسئلہ پوچھا, میں نے مسئلے کا جواب دے دیا, وہ واپس چلی گئی. اب لوگ پریشان کہ بات سمجھ میں نہیں آئی, یہ مسئلہ کون سا؟ نہ کچھ کہا, نہ زبان ہلایا اور نہ آپ نے کچھ جواب زبان سے دیا. وہ سیب لا کر کے اس نے رکھا, آپ نے اس کے 2 ٹکڑے کر کے اس کے سامنے کیے, وہ لے کر کے چلی گئی. تو نہ یہ کون سا مسئلہ تھا, کون سا جواب آپ نے دیا؟ سرکار امام اعظم فرماتے ہیں اس کا سوال یہ تھا کہ اس کو جب حیض کا خون آتا ہے, ماہواری کا خون آتا ہے تو کبھی لال ہوتا ہے کبھی پیلا ہوتا ہے, تو وہ پوچھنا یہ چاہتی تھی کہ اب میں شک میں پڑ جاتی ہوں کس کو حیض کا خون مانوں کس کو نہ مانوں, کبھی لال ہوتا ہے کبھی پیلا ہوتا ہے, میں سمجھ نہیں پاتی کیا میرا مسئلہ ہوگا. اس کا سوال یہ تھا میں نے 20 سے سیب کے 2 ٹکڑے کر دیے اور اس کے بعد بتا دیا کہ لال بھی ہو تب بھی حیض کا خون ہے, پیلا ہو تب بھی حیض کا خون ہو, اور جب یہ بیج کی طرح سفید ہو جائے تو سمجھ لو حیض کا خون ختم ہو گیا. بیج سیب کی طرح اگر سفید ہو تو سمجھ لو اب وہ خون ختم ہو گیا, اب وہ حیض نہیں ہے, نفاس کا حیض و نفاس کا نہیں ہو سکتا, اب وہ بیماری کا ہو سکتا ہے. اس لہٰذا وہ اس نے مسئلہ پوچھا, میں نے بتا دیا. عورت کی ذہانت آپ دیکھیں اور ادھر امام اعظم کا جواب دیکھیں. کچھ کہا, سیب پیش کیا, آپ نے چیر کے 2 ٹکڑے کر دیے, اس کا سوال بھی سمجھ گئے اور اس کو جواب بھی سمجھا دیا. شافعی, مالک, احمد, امام حنیف 4 باب امامت پھر. تو اس طرح سے بہت سارے واقعات ہیں.
سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منٹوں میں مسئلہ حل کرتے نظر آتے ہیں، منٹوں میں جو ہے وہ، اور نہ ان کے تقوی کا جواب ہے، نہ ان کے فتوے کا جواب ہے، نہ ان کے اجتہاد کا جواب ہے، نہ ان کے علم و فضل کا جواب ہے، تو وہ ہے سرکار امام اعظم ابو حنیفہ۔ ایک مرتبہ مناظرہ کی بات تھی کس سے؟ دہریہ سے۔ دہریہ جانتے ہیں؟ جو خدا کو ہی نہیں مانتے، خدا کے وجود کا ہی انکار کرتا ہے۔ دہریہ وہ یہ سمجھتا ہے دنیا ایسے ہی اپنے آپ بن گئی، چاند سورج ایسے ہی نکل رہے ہیں، دنیا کا نظام ایسے ہی چل رہا، کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا مناظرہ ہونا تھا، اس سے وقت متعین ہو گیا کہ فلاں جگہ مناظرہ ہوگا اور فلاں وقت پہ ہوگا، اور امام اعظم یہ ثابت کریں گے خدا موجود ہے، اور وہ ثابت کرنے یہ آئے گا کہ خدا کا وجود ہی نہیں معاذ اللہ۔ اب جب چلے تو جو وقت دیا گیا تھا امام اعظم جان بوجھ کر کے دیر سے پہنچے، امام اعظم جان بوجھ کر دیر سے پہنچے۔ اب جب دیر ہو گئی وہاں پہنچے تو اس دہریہ نے کہا کہ وقت جو دیا گیا تھا اس سے دیر ہو گئی ہے، اتنی دیر کیسے ہو گئی، اتنا لیٹ کیوں ہوا؟ سرکار امام اعظم نے فرمایا جب میں یہاں کے لیے چلا، راستے میں ایک دریا حائل ہوا، دریا تھا، اب مجھے وہ دریا پار کرنا تھا، پار کرنے کے لیے کوئی سواری نہ تھی، تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک درخت ہے، خود بخود کٹ کر کے درخت گر گیا، گرنے کے بعد اس کے ٹکڑے ہو گئے خود بخود، اور ٹکڑوں کے بعد اس کی کشتی تیار ہو گئی، یہ بھی خود بخود کسی نے تیار بھی نہ کی، کشتی تیار ہو گئی، اور پھر بغیر ملا کے وہ کشتی دریا میں چلنے لگی، میں اس پر سوار ہو گیا، اور وہ کشتی نہ ادھر گئی نہ ادھر گئی، بلکہ مجھے اپنی منزل تک اس نے لا کر کے پہنچا دیا۔ تو اس طرح سے یہ کام ہوتا رہا، کشتی بننے میں ٹائم لگ گیا، درخت کے گرنے میں ٹائم لگ گیا، درخت کے وہ ٹکڑے ہونے میں ٹائم لگ گیا، اس لیے مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ تو وہ دہریہ کہتا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، بغیر کسی کے کانٹے کے درخت کٹ جائے، اور بغیر کسی کے چیرے کے درخت کو چیر دیا جائے، بغیر کسی کی کشتی بنائے کشتی تیار ہو جائے، بغیر کسی ملا کے کشتی چلنے لگے اور ادھر ادھر جانے کی بجائے منزل پر پہنچ جائے، یہ تو عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ ایسا ہوا ہوگا۔ سرکار امام اعظم فرماتے ہیں یہ درخت کا گرنا کوئی بڑی بات نہیں، ٹکڑے ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں، کشتی کا بننا کوئی بڑی بات نہیں، اس کا پانی پر تیر کر کے منزل تک آنا کوئی بہت بڑی بات نہیں۔ جب اتنی معمولی بات کو تم ماننے کو تیار نہیں ہے کہ درخت خود بخود نہیں کر سکتا، اس کا حصہ خود بخود الگ نہیں ہو سکتا، کشتی خود بخود نہیں ہو سکتی، وہ خود بخود چل نہیں سکتی، تو یہ بھی اتنی چھوٹی سی بات نہیں ہو سکتی، تو یہ بتا اتنی بڑی زمین خود بخود کیسے ہو سکتی ہے، اتنا بڑا آسمان خود بخود کیسے ہو سکتا ہے، یہ چاند اور سورج کا نظام خود بخود کیسے ہو سکتا ہے، یہ چاند یہ ستاروں کی جھلملاہٹ خود بخود کیسے ہو سکتی ہے، یہ دریا کی دنیاری خود بخود کیسے ہو سکتی ہے، یہ پہاڑ خود بخود کیسے ہو سکتے ہیں، اور جب یہ ایک کشتی خود بخود تیار نہیں ہو سکتی تو اتنی بڑی زمین کیسے ہو سکتی ہے۔ پتا کیا چلا زمین بنانے والا بھی کوئی ہے، آسمان بنانے والا بھی کوئی ہے، پہاڑ پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے، دریا پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، وہی تو خدا ہے، وہی تو خدا ہے۔ جب یہ کہا وہی پر خاموش ہو گیا، اس نے توبہ کر لی۔ یہ ہے سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کا علم، یہ ہے ان کے سامنے والے کو جواب دینے کا عالم۔ تو سرکار امام اعظم یہ علم تھا، یہ تقویٰ تھا، یہ پرہیزگاری تھی۔ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، زمین کچھ گیلی تھی، کیچڑ تھے زمین میں، ایک بچہ بھی ساتھ میں چل رہا تھا۔ سرکار امام اعظم نے فرمایا کہ بیٹا سنبھل کے چلنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا قدم پھسل جائے، گر جاؤ۔ اس بچے نے جواب دیا کہ اے امام اعظم، میں سنبھل کے چلوں یہ تو ٹھیک ہے، مگر آپ بھی سنبھل کے چلیں، میں اگر گروں گا میرا قدم
होगी। और अगर इमाम वहाबी के इत्तेहाद मिलाएगा, अगर इमाम ऐसी दावत में खाना खाएगा जहाँ वहाबी भी मौजूद हो, देवबंदी भी मौजूद हो, या किसी वहाबी देवबंदी का निकाह पढ़ाएगा, तो उस इमाम की भी नमाज ना होगी, उसके पीछे पढ़ने वालों की नमाज ना होगी, वो तनहा नहीं जाएगा, न जाने कितनों की नमाज को खराब करेगा। लिहाजा सुन्नी मुसलमानों, मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ, इमाम आजम के इस उर्स की महफिल में बताना ये चाहता हूँ, इमाम आजम ने ये पैगाम दिया है कि इमाम अकेला नहीं होता, उसके पीछे कौम होती है। लिहाजा इमाम बनाने से पहले ये देख लेना कि इमाम इस लायक है कि नहीं कि उसकी इब्तिदा में अल्लाह अकबर कह करके नियत मानी जाए। अगर वहाबियों की दावत खाने वाला इमाम हो, अगर देवबंदियों से मिलने वाला इमाम हो, अगर ऐसी दावत में जाने वाला इमाम हो जिसमें वहाबी देवबंदी भी आते हो, अगर वहाबियों का निकाह पढ़ाने वाला इमाम हो, अगर देवबंदियों का निकाह पढ़ाने वाला इमाम हो, तो ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ने से बेहतर है कि तुम अपनी नमाज अपने घर में पढ़ो। हाल ये है कि आज लोग आलिम बनने वाले, मुफ्ती कहलाने वाले लड़ रहे हैं। वो कह रहा है हम काजी हैं, वो कह रहा है हम काजी हैं, वो कह रहा है हम काजी हैं, वो कह रहा हमें काजी मान लो, वो कह रहा हमें काजी मान लो। सुनो, आज ये लड़ रहे हैं, कौन तो लड़ा रहे हैं, वो इसको माने, वो उसको माने, वो उसको माने। इमाम आजम अबू हनीफा का उर्स करने वालों, एक बात ध्यान नशीं रखो, इमाम आजम को खलीफा मंसूर ने बुलाया और बुलाने के बाद कहा, अरे इमाम आजम अबू हनीफा, आपको अपनी पूरी सल्तनत का काजी खुदा बनाना चाहता हूँ, पूरे काजियों का ढेर बनाना चाहता हूँ। इमाम आजम फरमाते मैं इस लायक नहीं, मैं इस लायक नहीं, ये ओहदा कबूल नहीं करना चाहता, मैं इस ओहदे कज़ा के, बोली इस ओहदे कज़ा के लायक नहीं है। तो वो जवाब देता है कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आप तो इस लायक आप नहीं तो कौन होगा, आप गलत कहते हैं। इमाम आजम फरमाते हैं अगर मैं गलत कहता हूँ तो गलत कहने वालों को काजी कैसे बनाओगे? तुमने ही फैसला कर दिया कि मैं इसके लायक नहीं, तो उन्होंने ओहदा कबूल न किया। जरा सोचे तो सही, वो इमाम आजम हो करके ओहदा कबूल नहीं कर रहे, काजी बनना नहीं चाह रहे हैं, और आज हर ऐरा ये समझ रहा है कि पूरी दुनिया हमको काजी मान जाए, पूरा शहर हमको काजी मान जाए। नीयत नहीं देखी जा रही है, काजी बनने की लड़ाई चल रही है। इस मोहल्ले का काजी अलग है, उस मोहल्ले का काजी अलग है, इधर का काजी अलग है, उधर का काजी अलग है। मुसलमानों को इस काजी बनने का चक्कर में न लगाओ, सुन्नियों को इस चक्कर में न लगाओ। अगर कुछ बताना है तो ये बताओ कि ईमान क्या है। अगर किसी को काजी ना भी मानोगे तो तुम्हारा ईमान नहीं जाएगा, और अगर ये दीदियों के साथ बैठोगे तो ईमान चला जाएगा। अगर किसी को काजी नहीं मानोगे तुम्हारे अकीदे में खराबी नहीं आएगी। अगर देवबंदियों के साथ बैठोगे तो ईमान खतरे में पड़ जाएगा। अगर किसी काजी के जिंदाबाद होने का नारा नहीं लगाओगे तुम्हारे अकीदे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम सुन्नी ही रहोगे। मगर अगर किसी काजी के चक्कर में और किसी काजी की रविश को देख करके अगर वो वहाबियों के साथ बैठ रहा है, अगर कोई काजी देवबंदियों के साथ बैठता है, अगर कोई काजी बनने वाला किसी शिया के साथ बैठता है, तो सुन लो वो सब कुछ हो सकता है, न वो काजी नहीं हो सकता, वो बाजी तो हो सकता है, काजी लेकिन नहीं हो सकता। हमें काजी चाहिए तो इमाम आजम चाहिए, हमें काजी चाहिए तो आला हजरत जैसा काजी चाहिए, हमें काजी चाहिए तो मजहर आला हजरत जैसा काजी चाहिए। सहाबियों के साथ बैठने वाला काजी हमें नहीं चाहिए, देवबंदियों के साथ बैठने वाला काजी हमें नहीं चाहिए, शियों के साथ बैठने वाला काजी हमें नहीं चाहिए। लिहाजा सुन रही हो, किसी काजी के चक्कर में अपना ईमान खराब न करो। ये बताओ अगर काजी भी हुसैनी होगा या दीदियों का बाइकाट करेगा तो हमें गवारा है, और अगर काजी बन करके लोगों के ईमान को खराब करेगा, वहाबियों देवबंदियों के साथ, राफियों और शियों के साथ बैठेगा,
गवाह थी, न हमें कल गवारा था, न आज गवारा है, और न इंशाअल्लाह गवारा रहेगा। लिहाजा अपने मिशन को समझो, अपना ईमान बचाओ, अपना अकीदा बचाओ, सच्चे पक्के हुसैनी बन जाओ और ऐलान करो हम हुसैनी हैं, गवारा नहीं पाती हमको, सर झुकाते नहीं हम सर को कटाते। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का हुसैनी बनाए और बुजुर्गों का मानने वाला बनाए, बुजुर्गों का मिशन पर चलने वाला बनाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।
مجاہد